بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ قومی احتساب بیورو نیب نے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں سابق وزیراعظم عمران خان کو 23 مئی کو دوبارہ طلب کر لیا۔ نیب ذرائع کے مطابق عمران خان کو 23 مئی کو دن 10 بجے نیب میں طلب کیا گیا۔ انہیں 18 مئی کو طلب کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ نیب کی ٹیم عمران خان کو نوٹس وصول کروانے پہنچی، تاہم نیب کی 2 رکنی ٹیم عمران خان کے وکیل کی غیر موجودگی کے باعث نوٹس وصول کرائے بغیر واپس روانہ ہو گئی۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے ذوب میں خودکش حملے کے باوجود جلسہ عام سے خطاب کیا۔ ذوب میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کے قافلے کے قریب دھماکہ ہوا۔ انہیں قافلے کی صورت میں لے جایا جا رہا تھا کہ خودکش حملہ آور نے اس دوران دھماکہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی موجزانہ طور پر حملے میں محفوظ رہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جماعت اسلامی کے 7 کارکنان زخمی ہیں، 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد حکومتی ٹیم نے نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ٹیم نے وزیراعلیٰ پنجاب کو عمران خان سے ہوئی ملاقات سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ زمان پارک کو اصل شکل میں فوری بحال کیا جائے۔ زمان پارک کے رہائشی پہلے ہی بہت مشکلات برداشت کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی وعدے کے مطابق زمان پارک سے تجاوزات ختم کرے۔ پی ٹی آئی تجاوزات ختم کرے تو پولیس ناکہ بندی ختم کر دے۔ وفاقی کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ملک کی صورتحال پر غور کیا گیا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی، جبکہ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 3 اور 11 مئی کے بھی فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ چین نے بھارت کی جانب سے متنازع علاقہ مقبوضہ کشمیر میں بلائے گئے G20 ٹورزم اجلاس میں شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے شرکت سے انکار کر دیا۔ چینی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین بھارت کی جانب سے متنازع علاقہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں G20 اجلاس کی بلانے کی بھرپور مخالفت کرتا ہے اور اسے کسی بھی میٹنگ میں شرکت نہیں کی جائے گی۔ رواں برس G20 اجلاس کی میزبانی بھارت کے پاس ہے اور بھارت کی جانب سے سری نگر میں 22 سے 24 مئی تک G20 رکن ممالک کے ٹورزم ورکنگ گروپ کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان معاہدے کے التوا کار ہونے کی وجہ بین الاقوامی اور پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو 1998 جیسے اندیکھے ہوئے دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ ایٹمی دھماکوں کے بعد بھی پاکستان کو ایسے ہی اندیکھے دباؤ کا سامنا تھا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ ایسے مطالبات پر عمل درآمد کی توقع کی جا رہی تھی جو مذاکرات میں نہیں کیے جا رہے تھے۔ یہ مطالبات امریکہ کی طرف سے مختلف سطح پر ملاقاتوں میں کیے جا رہے تھے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ 9 مئی کو کیا اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعد رضوی کا کہنا تھا کہ ملک میں اس وقت سیاسی افراتفری ہے۔ ہم سیاسی اور ذاتی انتقام کے خلاف ہیں۔ سیاستدانوں نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ 9 مئی کو کیا اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ جو ذمہ دار تھے ان کو پکڑیں اور سزا دیں۔ سیاست کے لیے پاکستان کا نقصان نہ کیا جائے۔ عمران خان اور ان کی لیگل ٹیم نے پولیس اور انتظامیہ کو زمان پارک میں سرچ آپریشن کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ کمشنر لاہور کی سربراہی میں حکومتی ٹیم نے کور کمانڈر ہاؤس سمیت فوجی تنصیات پر حملوں میں ملوث ملزمان کے نام اور حملوں کے ثبوت عمران خان کو دیے۔ براہ راست ملوث پی ٹی آئی کی قیادت کی تفصیل بھی بتائی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے بتایا کہ حملوں پر اکسانے اور لیڈ کرنے والوں میں عمران خان کی فیملی کے لوگ بھی شامل ہیں۔
यूक्रेनी सदर सऊदी अरब में जारी अरब लीग इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुंच गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर फ्रांस के खसूसी तैयारे में पोलैंड से सऊदी अरब पहुंचे। वो अरब लीग सरबराही इजलास में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इमरान इस्माइल को डिफेंस फेज़ 8 के करीब से गिरफ्तार किया गया। ज़राए का बताना है कि साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल को पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें दरख्शां थाने मुंतकिल कर दिया गया। महकमे तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में 1 जून से मौसम सरमा की 2 माह की तातीलात का ऐलान कर दिया। सिंध के तालीमी इदारों में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। सेक्रेटरी तालीम अकबर लगारी के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक मौसम गर्मा की तातीलात दी जा रही है, जिसका इतलाक सूबे भर के निजी व सरकारी तालीमी इदारों पर होगा। मुल्क में सोने की फ़ी तोला कीमत 1000 रुपये कम हुई। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1000 रुपये कमी के बाद मुल्क में 1 तोले सोने का भाव 2,32,600 रुपये हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी कर डाली और $1 301 रुपये का हो गया। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 2 रुपये इजाफे से 301 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर का भाव 20 पैसे इजाफे से 285 रुपये 82 पैसे है। कालादम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की जानिब से अहम शख्सियात को निशाना बनाने के मंसूबे का इंकशाफ हुआ। कालादम TTP और जमात-उल-हुर्रा का अस्करी और हसास इदारों के सरबराहान को निशाना बनाने का मंसूबा है। कालादम जमातों का हुकूमती अहदेदारान मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह सिक्योरिटी और हसास इदारों के अफराद को निशाना बनाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों और चेक पोस्टों पर भी हमला करने का मंसूबा है।